تعالیٰ نے برکتوں رحمتوں والا مہینہ بنایا، جس میں ایک نیکی کے اجر کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بہت سے فضائل بتائے جو ہم علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، اور یہ رمضان کے روزے اسلام سے پہلے بھی باقی شریعتوں میں بھی روزے رکھے جاتے تھے۔ کسی شریعت میں سال میں صرف 2 روزے ہوتے تھے، کسی شریعت میں مہینے کے 3 روزے تھے، اور کہیں پر 1 مہینہ روزہ اور 1 مہینہ افطار، 1 مہینہ روزہ اور 1 مہینہ افطار۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر روزوں کے متعلق بڑی آسانی کی ہے۔ آپ دیکھیں اسلام کے شروع میں بھی مسئلہ یہ تھا کہ مثلاً اگر آپ کا روزہ ابھی 6:36 پہ کھل رہا ہے یا 6:40 پہ کھل رہا ہو، تو شروع اسلام میں بھی یہ مسئلہ تھا کہ اگر آپ افطار سے تھوڑی دیر پہلے کہیں گھر پہ آئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی اور افطار کا ٹائم داخل ہوا اور اس وقت آپ سو رہے تھے، تو آپ کو کھانا پینا پھر الاؤ نہیں تھا، پھر اگلے دن جا کے مغرب میں افطار کرنا ہوگا۔ یہ ایک صحابی تھے، وہ گرمی کے دنوں میں جو روزے تھے تو اس میں مزدوری کر آ کے تھکے ہوئے تھے، گھر پہ پہنچے اور بھوک اور پیاس انہیں بہت شدید لگی ہوئی تھی، اور گھر والوں سے کہا کہ ان کے پاس آپ بیٹھے، ہم افطاری میں لا رہی ہوں۔ وہ افطاری تیار کرنے لگی، اتنے میں ان کی آنکھ لگ گئی، اور اس وقت جب افطار کا ٹائم داخل ہوا تو وہ سو رہے تھے۔ یہ 2-4 منٹ کی آنکھ لگی ہوگی، تو جب اٹھے تو دیکھا کہ افطار کا ٹائم تو داخل ہو چکا ہے، تو انہیں دوبارہ دوسرے دن تک روزہ رکھنا پڑا، جس کی وجہ سے ان کی حالت غیر ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر حکم تبدیل کیا اور بتا دیا کہ روزہ صبح سے لے کے مغرب تک ہے، اس کے اندر تم سو رہے ہو، جاگ رہے ہو، جو کچھ بھی کرو، اگلے دن تک روزہ نہیں رکھنا پڑے گا۔ یہ اندازہ کرو ایک صحابی کے سونے کی غلطی سے امت کو کتنا فائدہ ہوا۔ آج لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، یعنی جو سوتا ہے وہ بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھ سے کھو جاتا ہے، لیکن صحابی کا سونا بھی اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ان کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ سوتے تھے اور امت اجر اور آسانی پاتی تھی۔ یعنی ان کا سونا بھی کتنا قیمتی ہے، ان کا سونا بھی سونا بن گیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی یہی تو بات ہے کہ ان کی اگر کسی معاملے میں کوئی غلطی بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے امت کے لیے آسانی بنا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ تیمم پہلے نہیں تھا، بھائی نماز کا وقت ہے، پانی کہیں نہ کہیں سے لاؤ۔ آج ہم تیمم کرتے ہیں، اگر پانی نہ ہو 1 میل تک یا کوئی مجبوری ہو تو مٹی چہرے اور ہاتھوں پہ مارتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے ہار کھو گیا اور وہ ہار نبی تلاش کرنے لگے، صحابہ بھی تلاش کرنے لگے ایک سفر میں، اور اس تلاش کرنے میں لیٹ ہو گئے اور عصر کا ٹائم بھی جانے والا تھا، پانی آگے تھا، پانی تک پہنچتے تو نماز بھی قضا ہو جاتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا بھی، تیری وجہ سے آج ہماری نماز ضائع ہوگی کیونکہ پانی نہیں ہے وضو کے لیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے امت پر آسانی کر کے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ایک تیمم کا حکم نازل کر دیا
کہ اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو تو چہرے اور ہاتھوں پہ مٹی پھیر لو، اللہ تمہیں وضو کا ثواب دے دے گا۔ یہ تھی ان حضرات کی اللہ رب العزت کے یہاں قبولیت کہ ان کی غلطیاں بھی امت کی آسانی کا سبب بنتی تھی، ان کی غلطیاں بھی امت کے لیے فائدے میں جاتی تھی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ پہلے رمضان المبارک کے روزے اس طرح، لیکن اب آسانی یوں کر دی اس امت پر کہ اگر کوئی بھول کے کھا پی گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پہلے تو بعض شریعتوں میں بولنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا تھا، اب بولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری پابندیاں تھیں، لیکن اس امت پر اللہ نے کتنی آسانی کر دی ہے کہ اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے، ایسی بیماری میں خدا نخواستہ مبتلا ہو کہ ساری زندگی روزہ نہیں رکھ سکتے، تو تم اب ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ دیتے جاؤ صدقۃ الفطر کے برابر، ہر روزے کا ایک فدیہ صدقۃ الفطر کے برابر، یہ تمہاری روزوں کی کمی کو پورا کرے گا۔ تو یہ اتنی آسانی کی اور یہ رمضان کے روزے دیے۔ اب مجھے بتائیں جب اللہ نے اتنا بڑا انعام ہمیں دیا ہے، ہم اسے ٹال کے گزاریں یا اسے قیمتی بنانا چاہیے؟ اس لیے ہمارے حضرات رمضان سے پہلے شیڈول بناتے تھے کہ میں نے یہ فجر کے بعد یہ کرنا ہے، ظہر کے بعد یوں کرنا ہے، عصر کے بعد یوں کرنا ہے، اور معمولات بناتے تھے۔ آج ہم نے کیا معمولات بنائے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمارے اکابرین جنہوں نے رمضان کو قرآن کریم کے ساتھ مزین کر کے رکھا اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اور قرآن بس رمضان ہے ہی قرآن کا مہینہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن کریم ختم کرتے تھے رمضان میں، ایک صبح ایک رات کا اور ایک پورے رمضان تراویح کا۔ اور یہ ہمت کرو تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ پچھلے سال میرے شیخ حضرت مولانا مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے تقریباً 57 قرآن کریم ختم کیے۔ ان کا بھی ٹارگٹ 60 تک تھا لیکن نہیں پہنچ سکے، 57 قرآن کریم۔ اور ان کے دوسرے بیٹے نے میرے خیال میں 48 یا 49 اس طرح قرآن کریم ختم کیے۔ ہمارے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کی خواتین رمضان میں سحری، افطاری یہ سارے بناتی مصروفیات بھی تھی، اس کے ساتھ ساتھ روزانہ 15-16 سپارے آرام سے پڑھ لیتے تھے۔ تو ہماری مذکورات بھی پڑھیں، رمضان المبارک کے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے سے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں۔ دیکھو آپ کو اگر میں ابھی پاکستانی 1 روپیہ دوں تو اس کی ویلیو ہے، لیکن اگر میں امریکن $1 دوں تو اس کی کتنی ویلیو ہے؟ اور اگر کوئی 1 دینار آپ کو دوں تو اس کی ویلیو کتنی ہے؟ تو یہ عام دنوں میں ہماری نیکیاں اس طرح ہیں، اور پھر رمضان میں ہماری نیکیاں کوئی 3 دینار سے بھی زیادہ ہے، اس لیے اسے ہم نے قیمتی بنانا ہے۔ اور رمضان کے روزے اللہ نے کیوں فرض کی؟ اللہ کہتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے کے لیے۔ جس کے روزے اسے رمضان کے بعد متقی نہیں بناتے، سمجھ لو روزوں میں اس نے ڈنڈی ماری ہے، قبولیت حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی بیمار ہے، اے بیٹا یہ قرآن کریم ہے کیا؟ یہ ادھر رکھ دو، کتاب بھی تو نیچے کی۔ ایک آدمی بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا یار یہ دوائی تو میں دے رہا ہوں، 1 مہینے کا کورس ہے، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، میری دوائی کی گارنٹی ہے۔ آپ جب دوائی لے کے اٹھنے لگتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ دیکھو بھائی یہ 1 مہینے تم نے ہماری یہ دوائی کا کورس کرنا ہے، لیکن اس دوائی کے استعمال میں اس 1 مہینے میں آپ نے کچھ پرہیز کرنا ہے، ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانی، کھٹی چیزیں نہیں کھانی، بادی چیزیں نہیں کھانی، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا۔ دیکھو بھائی پرہیز 1 مہینہ کر لو، میری دوائی انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، اور اگر پرہیز نہیں کرو گے تو دوائی کی گارنٹی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں کا مریض دیکھ کر ہمیں روزے کی دوائی دی تاکہ تقوی کی صحت تمہیں ملے، اور یہ 1 مہینے کے روزے کی دوائی بطور علاج کے ہمیں دی، لیکن ساتھ میں ہمیں کہا یہ 1 مہینہ روزے کی دوائی استعمال کرو، لیکن 1 مہینہ تم نے پرہیز بھی کرنا ہے، اس دوائی کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا پرہیز کرنا ہے، کانوں کا پرہیز کرنا ہے، زبان کا پرہیز کرنا ہے، پیٹ میں حرام نہ جائے اس کا پرہیز کرنا ہے، گناہوں کا پرہیز تم کر لو، چاند رات کو متقی تمہارا رب تمہیں بنا دے گا۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے لیکن ساتھ گانے بھی چل رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے غیبت بھی چل رہی ہے، روزے میں ہے رمضان میں راتوں کو جوانوں کو دیکھ کر ڈبو اور لیڈو چل رہے ہیں، کسی کے یہاں کیا چل رہا ہے، کسی کے یہاں کیا، اور پھر رمضان ہم نے یوں گزارا تو اس کے بعد دیکھ لو پھر رمضان کے بعد ہماری تبدیلی نہیں آتی، جتنی کھوتی اتھے اڑ کھلوتی، جیسے پہلے للو تھا ویسے ہی بعد میں بھی للو ہے۔ لیکن اگر یہ رمضان کو پرہیز گناہوں سے بچتے ہوئے گزارتا تو اللہ تعالیٰ اسے تقوی کی صحت دیتا، اور اس تقوی کی بدولت اللہ تعالیٰ بد راستے کھولتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمارے تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نیت کر لو انشاءاللہ ہم نے رمضان میں گناہ نہیں کرنا، انشاءاللہ تو بول دو، کوئی غیبت نہیں کرنی، کوئی بدنظری نہیں کرنی، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسری چیز رمضان نماز میں نیت کر لیں کہ ہر نماز ہم نے تکبیر اولیٰ سے پڑھنی ہے، 30 دن یہ رمضان کی ہمت کر کے تکبیر اولیٰ سے پڑھ لو، پھر رمضان کے بعد بھی 10 دن ہمت کر کے تکبیر اولیٰ سے پڑھ لو، 40 دن جو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے منافقت سے بھی بچاتے ہیں اور جہنم سے بھی بچاتے ہیں۔ یہ ہمت ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے۔ تیسری چیز قرآن کریم کی تلاوت ان کی کثرت سے ہو، اس کو اپنا معمول بنائے رمضان المبارک میں، اور چوتھی چیز یاد رکھیں کہ تراویح کا اہتمام ہو۔ تراویح کتنی رکعت ہے؟ بولو 20 سے 1 رکعت بھی کم نہیں ہے۔ کہ جو لوگ بیچارے 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور کسی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں یار میں نے تراویح پڑھتے نہیں ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے تراویح ترویحہ کی جمع ہے، اور ترویحہ کہتے ہیں ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو۔ آپ دیکھیں اردو میں 1 ہو تو واحد ہوتا ہے، 2 ہو تو جمع ہوتا ہے، 1 تسبیح ہو تو واحد، 2 تسبیح ہو تو جمع، لیکن عربی میں یہ 1 ہو تو واحد ہوتا ہے، 2 ہو تو تسنیہ ہوتا ہے، 3 سے جمع کا اطلاق شروع ہوتا ہے۔ تو تراویح ترویحہ کی جمع ہے، جو 4 رکعت کے بعد بیٹھا اس نے ترویحہ کیا، پھر 4 رکعت کے بعد یعنی 8 رکعت کے بعد بیٹھا تو اس نے ترویحتین کیا، ابھی تک تراویح کا اطلاق ہوا ہی نہیں ہے۔ پھر جب 3 کے بعد 12 رکعت کے بعد بیٹھا تو تیسری بار بیٹھا تو اب ذرا تراویح کا اطلاق شروع ہوا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھا کہ تراویح پوری 20 رکعت پڑھنی ہے اور پورے مہینے پڑھنی ہے، اور خوش اسلوبی سے پڑھنی ہے، اور دل جمی سے پڑھنی ہے، اور خوش خضوع سے پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ امام صاحب مثلاً اگر 10 بجے روز تراویح ختم کرتے ہیں اور کسی دن 10:05 پہ، یقین کرو پیچھے لوگوں کی ایسی شکلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں جیسے امام نے ان کا قرضہ لے کے بھاگ گیا، ایسی حالت خراب۔ ایک دوسرے سے کہوں گے یار دیر نہیں ہوگی، امام صاحب لگتا ہے روزہ لگا ہوا تھا، تھکا ہوا ہے۔ شکر نہیں کرتے کہ امام نے 5 منٹ اور اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا کرنے کا موقع دیا۔ ہم اسے اس نیت سے دیکھتے ہی نہیں نا، اس لیے تراویح مجھے نظر آتی ہے، اور ہے بھی سال میں 1 مہینہ۔ شناختی کارڈ بنانے جاتے تو اتنی لمبی لمبی لائن میں 4-4 گھنٹے کھڑے ہو، پاسپورٹ بنانے جاتے تو لائن میں لمبی کھڑے ہو، راشن لینے کے لیے جا رہے بے نظیر انکم
وہ کیا نام ہے پروگرام کا فنڈ لینے اتنی لمبی لمبی لائن میں کھڑے ہو کیونکہ وہ نقد نظر آ رہا ہے اس کا نتیجہ، اور یہاں تھوڑی دیر پنکھے کے نیچے قرآن سنا جا رہا ہے، اس میں کھڑے ہونے میں ہمیں موت آتی ہے کیونکہ اس کا رزلٹ اور نتیجہ ہمارے سامنے نہیں ہے، مرنے کے بعد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے جماعت کے ساتھیوں سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو موقع دیا ہوا ہے کہ جہاں لوگ اور عبادات کرتے ہیں وہ عبادات آپ نے بھی کرنی ہوتی ہیں، لیکن ایک عبادت اللہ نے آپ سے زیادہ لینی ہوتی ہے رمضان میں، اور وہ ہے یتیم کی کفالت، یتیموں کا سہارا بننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد محفوظ ہے جس نے کسی یتیم کی پرورش کی میں اور وہ قیامت کے دن یوں ساتھ ہو کہ آپ نے یہ 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، یہ 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، تو اتنا قریب۔ تو یتیم کی کفالت، اس لیے آپ جانتے ہیں الحمدللہ اہل سنت والجماعت پورے پاکستان میں یہ وہ واحد جماعت ہے جو اپنے شہداء کے گھرانوں کو وظائف بھی دیتی ہے۔ ان یتیم بچوں اور بیواؤں کے ہاں ہر مہینے کا وظیفہ ہے، اپنی بساط سے بڑھ کر الحمدللہ ہم انہیں گھر بھی دینا شروع کر چکے ہیں، اور 14-15 کے قریب گھرانوں کو ہم گھر دے چکے ہیں، ذاتی ملکیت کے ساتھ، چابی اور کاغذات کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ دیگر امور میں جو ہمارے شہداء کے گھرانے ہیں، اگر شہید کی بچی ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بہن ہے، اگر اس کی شادی وغیرہ کا مسئلہ ہو تو ہم شادی میں ان کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے۔ یہ سارا ایک سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے، جس کے لیے محنت وہ رمضان میں ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات ساتھیوں سے یہ کہوں گا کہ رمضان میں جہاں اور عبادات آپ نے کرنی ہے اور بالکل پابندی سے کرنی ہے، وہاں جماعتی فنڈ کی ترتیب بھی انشاءاللہ العزیز بنانی ہے، ان شہداء کے گھرانوں کے لیے، ان یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے۔ اور میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہماری نسبت عظمت اصحاب رسول کے ساتھ بنائی ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں ہمارے ساتھیوں میں 10 رمضان المبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے، اس عنوان پر بھی پروگرام کرنے ہوتے ہیں۔ پھر بدر، اس عنوان پر بھی بات کرنی ہوتی ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات 21 رمضان اور 17 رمضان، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 21 رمضان، ان عنوانات پر بھی ساتھی الحمدللہ پروگرام رکھتے ہیں۔ اس دفعہ بھی یہ ساری ترتیبیں انشاءاللہ العزیز ہم نے بنانی ہے اور اس پر محنت کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ میں رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر دعاؤں کا اہتمام ہو، اور ان دعاؤں میں فلسطین کے لیے ضرور دعائیں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اور یہ دعا کا قیمتی وقت جو ہے وہ افطار کا وقت ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم افطار کے وقت، آپ کو پتہ ہے افطار کے وقت اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں، اور ہمارے افطار کے وقت کیا ٹائم پر پکوڑے نشتے، پکوڑے اور شربت نشتے، شربت، اور یہ کہا ہے وہ کہا ہے، بس ان چکروں میں ادھر مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنا قیمتی وقت ہم نے ضائع کر دیا۔ ذرا خود سوچو، آج آپ لوگوں کے یہاں بھی ہوتا ہے، سندھ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا قتل بھی کیا ہوا ہوتا ہے، جب یہ شخص اپنے گھر کی مستورات اور بچوں کو بھی اس کے گھر لے جاتا ہے نا، تو وہ مجرم کو بھی معاف کر دیتا ہے، مقتول کا گھرانہ کہتے بس یار عورتوں کو لے آئے، ابھی ہم کیا کریں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو یار کبھی یہ سوچا کہ ہم افطار کے وقت گھر میں بیٹھے ہیں، 5 منٹ پہلے دسترخوان سجا لو، اب اپنی بیوی کو بولو تو بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کر، اپنے بچوں سے کہو تم بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، اور پھر یوں تصور کرو اللہ دیکھ دنیا کے اندر یہ دستور ہے، کوئی گھر کے
ہم سب گھرانے والوں کو معاف فرما دے، ہماری دعائیں قبول کر دے۔ ہم اصل میں دعا پڑھتے مانگتے نہیں ہیں، جس دن ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ آ گیا نا، اس دن ہمارے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ ہم دعا پڑھتے مانگتے نہیں ہیں، ہم دعا کیسے کرتے ہیں؟ ہاتھوں کو یوں کر کے مروڑ کے پنکھے کو گنتے ہوئے آمین اور دور سے ہی پھینکتے ہیں اپنے چہرے پر۔ بابا دعا تو اتنی، دیکھو نا کچھ فقیر گلیوں میں آتے ہیں اور اس درد کے ساتھ دعا صدا لگا رہے ہوتے ہیں کہ آدمی دل چاہتا ہے بچے سے کہتے جاؤ یار 10 روپے اس کو دے کر آؤ، کتنے پیارے انداز اور الفاظ سے مانگ رہے ہیں۔ موقع دیکھو، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے دعا کرو۔ حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال عمر ہو گئی، اولاد نہیں تھی ان کی۔ حضرت مریم کے پاس آئے تو دیکھا حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل رکھے ہوئے، سردی میں گرمی کے پھل ہیں، سردی میں گرمی کے پھل۔ تو کہا مریم کہاں سے لائی ہو؟ اپنا لکی حالا قالت وہ من عند اللہ، کہتی ہے کہ اللہ نے دیا، میرے اللہ کی طرف سے۔ اوہو، اس کو کہتے ہیں پک کرنا، کسی بات کو وہاں سے اچک لینا۔ جیسے حضرت مریم نے کہا نا یہ بے موسم پھل مجھے اللہ نے دیے، ایک دم حضرت زکریا نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ جب مریم کو بغیر موسم پھل دے سکتا ہے تو اولاد کا موسم میرا ہے تو نہیں، تو مجھے بھی بغیر موسم کے اولاد دے دے کہ میں 120 سال کا ہو چکا ہوں۔ ادھر سے آواز آئی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا اللہ نے تجھے بیٹے کی خوشخبری سنا دی ہے جس کا نام یحییٰ ہے۔ یہ ہے دعا کا طریقہ۔ ہم جو مانگتے ہیں مانگے تو صحیح، ہم تو یوں ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ حج کے دنوں میں پہلے لوگ گدھے پہ، گھوڑوں پہ، خچروں پہ سفر کر کے جاتے تھے نا، 5 6 مہینے کا سفر ہوتا تھا۔ ایک آدمی گدھے پر اپنے علاقے سے حرم گیا، اس کو 4-5 مہینے لگے، اور جب گدھے پہ بیٹھے گیا ہے، راستے کی دھوپ، یہ اس کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا، دھوپ لگ کے رنگ بھی تھوڑا کالا ہو گیا۔ اب جب حج سے فارغ ہوا نا تو حج کے بعد گنجا بھی ہونا پڑتا ہے، گنجا بھی ہو گیا۔ اب بیت اللہ کے سامنے آ کے پتہ کیا کہتا ہے، اے اللہ ہمارے گاؤں میں جب کوئی مجرم جرم کر لے، لوگ اس کو پکڑ کے منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھاتے ہیں اور اس کا سر گنجا کر دیتے ہیں، تو جس کا جرم کیا ہوتا ہے اس کو بھی رحم آتا ہے، کہتے ہیں چلو معاف کرو یار، بس بہت ہو گئی بیچارے کے ساتھ۔ اے اللہ دیکھ گدھے پہ بھی بیٹھ گیا ہوں، اے اللہ دیکھ رنگ بھی میرا کالا ہو گیا ہے، اے اللہ میں گنجا بھی ہو گیا ہوں، اب تو مجھے معاف کر دے۔ عاطف غیبی سے آواز ہے، یہ بندے اللہ نے تجھے معاف کر دیا، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ مانگے تو صحیح۔ کچھ لوگ اتنے سادی سی بات کرتے ہیں نا، بس ان کی سادگی اچھی لگتی ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ حرم کا غلاف پکڑ کے ایک پٹھان تھا، وہ دعا بڑی عجیب طریقے سے مانگ رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر، اللہ دیکھ تو مجھے معاف کر دے، میں بڑا دور پشاور سے آیا ہوں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا نا تو میں مدینے ویسے بھی جاؤں گا تو تیرے حبیب سے پھر تیری شکایت کروں گا، تیرے محبوب سے تیری شکایت کروں گا۔ بظاہر یہ الفاظ کیسے عجیب ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے مقام ناز پر ہوتے ہیں کہ ان کی یہ باتیں بھی اچھی لگتی ہیں، اس میں اپنائیت نظر آتی ہے۔ اور ایک شخص دعا کرنے لگا، اللہ دیکھ میں بہت گناہگار ہوں، اللہ دیکھ تیرا نبی تیرا محبوب ہے، اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو تیرا نبی خوش ہو جائے گا، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو تیرے محبوب کا دشمن جو شیطان ہے وہ خوش ہو جائے گا، اے اللہ اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے مجھے معاف کر دے۔ بتاؤ، یہ ہیں دعائیں، الفاظ ڈھونڈو ایسے کہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ موقع دیکھ کر دعا کرنے کی کوشش کرو۔ ایک دم دھوپ تھی، ایک دم دیکھا بادل آ گئے،
دیا تو میرے دل کا موسم بھی بدل کر اپنی محبت عطا کر دے، میرے اعمال کو بھی تبدیل کر دے کہ جو گناہ تھے اس میں نیکیاں لکھ دے۔ یہ وہ مواقع ہوتے ہیں کہ جن موقعوں کو پک کرتا ہے آدمی، اور جو دعا مانگتا ہے اللہ قبول کرتے ہیں۔ بس یہ فن جس دن ہم نے سیکھ لیا نا، ایک دعا مانگنے کا طریقہ اور ایک دعا مانگنے کا موقع، یہ موقع کون سا ہے، اس وقت کیا دعا مانگو، تو بس ہمارے کام بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے رمضان المبارک تو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ افطار میں گھر والوں کو صاف کہہ دو بھائی ادھر 5-10 منٹ پہلے دسترخوان پہ جو چیز آدمی کرنی ہے اس کے بعد ہم نے کوئی کسی سے بات نہیں، بس سب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے، صاف گھر والوں سے کہہ دو کہ بس اس وقت یہ نہیں کہ آخر وقت تک پکوڑے نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ روڑا دا کچھ بھی نہیں روڑا، بس ادھر دعا روڑا اور دعا کرنی ہے۔ اور پھر سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، سحری میں دعا کریں، روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، ظہر کے بعد دعا کریں۔ بدھ والے دن ظہر سے لے کر مغرب تک، ظہر سے لے کر عصر تک دعائیں قبول ہوتی ہیں، بدھ ہر بدھ کو، چاہے رمضان ہو یا نہ ہو، اپنے دعائیں مانگیں۔ اس لیے رمضان المبارک کو اس طرح گزارنا ہے۔ اور پھر دوسری بات ذرا خیال رکھنا کہ اگر افطار کے ٹائم یا کھانے کے ٹائم کھانے میں تھوڑی مرچیں یا نمک تیز ہو جائے تو وہ سارا بلڈ پریشر بیگم پہ نہیں اتارنا، کہ وہ بھی روزے کے اندر بیچاری سارا دن کام کر کے تھکی ہوئی ہوتی ہے، اور ظاہر بات ہے روزہ وہ چکھ تو نہیں سکتی کہ نمک زیادہ ہے یا کم ہے، مرچیں زیادہ ہے یا کم ہے، تو کم از کم اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا، کیونکہ بیوی کے حقوق ہیں وہ ہمیں سے میں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہی نہیں ہے نا۔ رات کو 2 بجے بھی ہمیں پیاس لگتی ہے تو اس کو لات مار کر پاشا کو روڑا، اگر تو خود روڑا کر لے یا خود جا کے پی لے، تو اس کے آرام کا خیال رکھ کر اپنے جسم کو تھوڑی ہمت اور تکلیف دے، کیا اس نیکی کی برکت سے اللہ تجھے فالج سے نہیں بچائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کس عمل پر کیا کام کرنے گئے تھے کہ نبوت ملی انہیں؟ ان کی بیوی کو درد سے ہوا تھا تو انہوں نے دیکھے آگے، اور گھر والوں سے کہا تھا انی علا کہ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ رآ نارا فقال لأهلہ امکثوا انی آنست نارا۔ گھر والوں سے کہا تم بیٹھو میں تمہارے لیے آگ لے کر آتا ہوں، سردی تھی نا، تو اس سے تم بیوی کی خدمت کی نیت سے گئے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پیغمبری عطا کر دی۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور وہاں اللہ نے نبوت عطا کر دی، تو اس لیے تھوڑا ان بیچاریوں کا بھی خیال رکھیں، کچھ غصہ کسی بات پہ آ جائے تو دبا بھی دیا کرو، اور آج کل تو ویسے بھی دبانا پڑتا ہے بابا، آج کل وہ بھی آگے سے ایسا جواب دیتی ہیں کہ پھر پتہ چل جاتا ہے خانگیری کتنی ہمارے اندر، تو آدمی عزت بچانے کے لیے چپ ہو جاتا ہے کہ یار بھی برم میرا خراب نہ ہو جائے، کوئی نہیں، کیونکہ آج کل تو وہ بھی پورا مقابلہ کرتی ہے نا۔ کسی شوہر نے اپنی بیوی سے کہا تجھے دیکھ کے نا مجھے ناگن یاد آ جاتی ہے، ناگن چورکی، وہ کون سی کم تھی، کہ میری تمہیں دیکھ کے نا مجھے کراچی کا بندر روڈ یاد آ جاتا ہے۔ تو بہرحال اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ تھوڑا ان کے ساتھ بھی رعایت کرنا، وہ بھی دن بھر تھکی ہوئی ہوتی ہیں، ہر وقت تنگ کرنا اور اپنا یہ سوچنا ٹھیک ہے آپ اس کے شوہر ہیں لیکن آرام کا خیال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میرے محبوب جب تہجد میں اٹھتے تھے نا تو اتنے آہستہ قدم رکھتے تھے کہ میری آنکھ نہ کھل جائے، میری نیند خراب نہ ہو جائے، اتنے آرام کا خیال میرے رکھتے تھے۔ ہم نے کبھی اتنے آرام کا خیال رکھا؟ اور پھر پیار محبت
سے پیش آتے تھے. فرمایا ایک دن عائشہ تم مجھے اتنی اچھی لگتی ہے جیسے کھجور کو شہد کے ساتھ لگا کے کھایا جائے. حضرت عائشہ نے فرمایا آپ مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں جیسے کھجور کو مکھن کے ساتھ لگا کے کھایا جائے. فرمایا تیرا جواب بڑا پیارا ہے. ہم نے کبھی گھر میں اس طرح محبت کی بات کی ہے؟ ہر وقت اکھڑا اکھڑا چہرہ، ہر وقت منہ بنا ہوا، ہر وقت برم بازیاں. کبھی ہم نے محبت کی بات کی ہے؟ ادھر تو لکھا ہوتا ہے رکشے کی یمینہ لیون توب دے بابا بل خجے سارا لیون توب دے اخبل خجے سارا عبادت دے. سمجھ آ گئی یا نہیں؟ قدم سے پشتو بول رہا ہوں یا نہیں؟ خیر آپ بھی ہماری اردو کی ٹانگیں توڑتے ہوئے بھی پشتو کی توڑ دوں تو کون سے بڑی بات ہے. تو اس لیے میرے دوستوں محنت کرنی ہے اور ساتھ ساتھ میں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. اہل غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہر روز ہم نے افطار سے پہلے دعائیں کرنی ہے. اور جو لوگ یہاں ناموس سے صحابہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں ان کے لیے خصوصی دعائیں کرنی ہے کہ دعا کریں کہ پاکستان میں حضرات صحابہ کرام کو تحفظ ملے اور ایسا بل جو پاس ہو چکا ہے وہ پاکستان کے قانون کا حصہ بنے. اللہ پاک میں سمجھ عمل کی